إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، اللہ ذوالجلال نے آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب کو قرآن کریم کو رمضان المبارک کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور جتنی بھی پہلی کتابیں اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائی، صحف ابراہیم، تورات، انجیل اور زبور، یہ بھی رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئیں۔ اور اللہ مالک نے جس رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا اسے اتنا شان اور اتنا مقام عطا فرمایا کہ اسے لیلۃ القدر بنا دیا، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور تو فرمائیے اور اس بات کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیجئے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ ذوالجلال کو اپنی مخلوق کے ساتھ اور امت محمدیہ کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنا شفقت ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ان کے ساتھ کلام کیا،
اور سلف صالحین امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ اس کے ساتھ کلام کریں اسے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں ذرا اس کے مطابق قرآن کو پڑھیے، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ معانی پر غور کر کے پڑھیے اور اس استحضار کے ساتھ پڑھیے کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ پھر دیکھیے آپ کے دلوں پر قرآن کا کیا اثر ہوگا۔ مگر ہم تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ معانی کا پتہ ہی کوئی نہیں، ہم صرف تبرک کے طور پر قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کو ویسے پڑھنے کا بھی اجر ملتا ہے، ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے کلام کو سوچ سمجھ کر پڑھو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں؟ اور پھر شبہ بنایا جاتا ہے، پھر شبہ پھیلایا جاتا ہے، وہ جی قرآن کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، قرآن کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ جی قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان کو 17 علوم کا ماہر ہونا چاہیے، یہ شبہ ہے۔ حالانکہ اللہ احکم الحاکمین جنہوں نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے وہ سورہ قمر میں بار بار فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم کتابیں تو پڑھ لیتے ہیں، نیٹ پہ بھی ہر چیز ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، تو کیا قرآن کے معنی سمجھ نہیں آتے جو ہماری زبان میں ہیں؟ بھائیو یہ اللہ کا کلام ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھ دیں اور سال کے بعد رمضان میں نکال لیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ قسم کھانے کی ضرورت ہو تو چلو قرآن لے آؤ بھائی اس پر قسم کھاؤ۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ بس بچیوں کو جہیز میں دے دو تبرک کے طور پر، بلکہ یہ فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور جن لوگوں نے اس سے ہدایت حاصل کی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ ان کو دیکھیے، کل تک وہ ڈاکو تھے، کل تک وہ چور تھے، وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، وہ لوگ رہزن تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کو سمجھا، قرآن کو پڑھا تو وہ دنیا کے امام بن گئے، دنیا کے قائد بن گئے، اور اتنے چمکے کہ آج تک چمک رہے ہیں۔ ثمامہ بن آسال نجد کا حاکم تھا، مسجد نبوی میں اس کو قید کر کے لایا گیا، صرف 3 دن اس نے قرآن سنا، 3 دن قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ثمامہ کیا حال ہے؟ کہتا ہے جیسے تمہیں نظر آتا ہے، سختی سے بول رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے گفتگو فرما رہے ہیں، مگر اس کے دل میں کفر ہے۔ 3 دن کے بعد قرآن سنتا ہے، قرآن دل پر اثر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو اسے۔ جب چھوڑ دیا گیا باغ میں جاتا ہے، واپس وضو کر کے غسل کر کے آ جاتا ہے، کہتا ہے جی مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور کیا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے یہ آپ کا چہرہ اور یہ مدینہ شہر مجھے سب سے برا لگتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اب ساری دنیا سے سب سے محبوب آپ کا چہرہ ہے اور یہ شہر مدینہ ہے۔
یہ قرآن کی تاثیر ہے، مگر ہم قرآن سارا ہی پڑھ جاتے ہیں، دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ اور مالک تو فرماتے ہیں، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، کیا مانا؟ پہاڑوں کو سمجھ دے دیتے، جس طرح تمہیں عقل دی ہے پہاڑوں کو بھی اس طرح عقل آ جاتی، پہاڑوں کو سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے اور یہ قرآن ان پر نازل کرتے، لَرَأَيْتَهُمْ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو دیکھتا کہ پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے دب جاتے، پھٹ جاتے، مگر کبھی ہمارے دلوں پر بھی اثر ہوا؟ وہاں تو یہ حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، جب اس آیت پر پہنچے سورہ مائدہ کی آخری رکوع، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اپنی امت یاد آ گئی، میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گئے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان تعذبهم فانهم عبادك، اللہ اگر تو ان کو عذاب کر دیں یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تم معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یا اللہ تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ ساری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کو بار بار پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ کبھی ہمیں بھی رونا آیا ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو غور سے نہیں پڑھا، ہم نے کہا یہ قرآن بس اس کا اجر لینا ہے، ایک حرف کی 10 نیکیاں لینی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان آتا، رات کو جبریل کو قرآن سناتے اور اما فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اجود الناس بالخیر، آپ خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے تھے، لیکن جب جبریل کو قرآن سناتے کان اجود بالخیر من ریح المرسلہ، تو فرماتے تیز تند و آندھی سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اس طرح پڑھنا چاہیے میرا رب مجھ سے مخاطب ہے۔ فرمایا انہ تنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، فرمایا یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہے۔ آج دنیا کا کوئی بڑا آدمی، دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی وزیر، دنیا کا کوئی مالدار کسی غریب سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اور لوگ مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں جی چودھری صاحب سے 10 منٹ کا ٹائم مل جائے، وزیر صاحب سے 5 منٹ کا ٹائم مل جائے، اگر صدر وزیر اعظم سے بھی ٹائم مل جائے، لیکن ٹائم نہیں ملتا۔ اور میرے رب نے کتنا کرم کیا مجھ پر اور آپ کو، ہمارے ساتھ اتنا کلام کیا، اتنی گفتگو کی کہ اس کے 30 سپارے بن گئے، اس کے 30 سپارے بن گئے۔ بھائیو اس طرح قرآن کو پڑھو، میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ اگر کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا فرما رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو خطاب کر رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ آپ یہ اور پہلی امتوں کے حالات بتلا رہے ہیں کہ میرے بندو وہ بھی تمہاری طرح بندے تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے، مگر جب انہوں نے میرے حکموں کو پسے پوچھتے ڈال دیا تو پھر میرا عذاب ان پر کیسے آیا، اور اگر تم بھی ویسے کرو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا،
بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن نازل فرمایا۔ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ ساری چیزیں فرمائی۔ فرمایا لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال نے میرے اور آپ کے ابا جان آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور ساتھ ہی کہہ دیا آدم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، آدم دنیا میں چلے جاؤ، پھر میں تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ رائے راستے نہ پھرے گا اور نہ ہی ناکام ہوگا۔ لیکن جنہوں نے میری ہدایت کو پسے پوہت ڈال دیا، قرآن کو پڑھا، قرآن سنا، لیکن دل پر اثر نہیں، قرآن کے معنی کا بھی پتہ کوئی نہیں، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور میرے حکموں سے اعراض کیا، میرے حکموں کو نہ مانا، میرے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، میرے احکام کو پسے پشت ڈال دیا، تو پھر میں ان کا کیا حال کرتا ہوں؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان کی معیشت ان پر تنگ کر دیں گے، پھر قیامت کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس وقت رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے، جبکہ دنیا میں رہتے ہوئے میں اندھا نہیں تھا بلکہ میری آنکھیں تھی۔ اللہ مالک فرمائیں گے اتتک آیاتنا فنسیتا، میں نے تیرے ساتھ کلام کی جس کے 30 سپارے بن گئے، میں نے تجھے اپنی کلام بھیجا، اپنا قرآن بھیجا، اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا، مگر تو نے ان سے اعراض کیا، جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے تو نے میرے کلام کو بھلا دیا، میرے احکام کو بھلا دیا، میرے فرامین کو بھلا دیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سے اعراض کیا، جس طرح دنیا میں تو نے انہیں بھلایا میں نے بھی آج تمہیں بھلا دیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرا اور آپ کا مالک ہمیں فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے مجھے بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کتنا رحیم، کتنا کریم، کتنا شفیق ہے کہ اللہ مالک اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے مجھے بھلا دیا، پھر میں نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کس لیے آئے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ دنیا میں ہم نے آ کر صرف عیش و آرام نہیں کرنا بلکہ مالک کے حکموں پر چلنا ہے۔ ہم کیونکہ مالک کے بندے ہیں، ہم مالک کے عبید اور غلام ہیں، مالک کی اطاعت کرنی ہے۔ سمعنا و اطعنا، اللہ کے حکموں کو سن لیا اور اس کی اطاعت کی، یہ ہمارا وظیفہ ہے، مگر ہم تو دنیا میں مشغول ہو گئے۔ فرمایا فرائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہم وکیلا، فرمایا کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا رب بنا لیا، معبود بنا لیا۔ عبادت تو رب کی کرنی تھی، پوجا رب کی کرنی تھی، حکم رب کے ماننے تھے، مگر اس نے اپنے دل کو اپنا معبود بنا لیا۔ جو دل میں آتا ہے، اور جی دل کو بھی تو خوش کرنا ہے نا،
برادری اور قبیلے کو بھی تو خوش کرنا ہے نا، رشتہ داروں کی تو بات ماننی ہے نا، اس دنیا میں رہنا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام آتے تھے، مگر یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، مالک کے حکموں پر نہیں چلتا تھا، بلکہ دل کی مرضی، برادری قبیلے کی مرضی، رشتہ داروں کی مرضی۔ فرمایا فانت تکون، تو فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اللہ میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن دستور حیات ہے، اور بھائیو دوستو یہ ہدایت ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں، ذرا اس طرح غور کر کے مالک کے حکموں کو سنیے کہ رب اللہ ذوالجلال آپ سے مخاطب کر رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے سارے جہان کے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے آقا، تمہارے مالک، تمہارے رب کی طرف سے قرآن نصیحت کے طور پر آ گیا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو دلوں میں بیماریاں ہیں ان کا بھی قرآن سے علاج ہوتا ہے۔ دلوں کی بیماریاں کیا ہے؟ حسد ہے، شرک ہے، کفر ہے، غیبت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، یہ دلوں کی بیماریاں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، یاد رکھو جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت بادشاہ کی ہے، جو یہ حکم دیتا ہے اعضاء اس پر عمل کرتے ہیں، اور فرمایا یہ دل ہے۔ اور اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن سینوں میں جو دل ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ دل اندھے ہو گئے، پھر نہ باپ کی پرواہ، نہ ماں کی پرواہ، نہ بہنوں کی پرواہ، نہ رشتہ داروں کی پرواہ، اب یہ ظالم بنا ہوا ہے، یہ بھیڑیا بنا ہوا ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح اور قرآن، اللہ اکبر، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی مثل، فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سارے جن انسان اکٹھے ہو کر اس قرآن جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں، پورا قرآن نہیں، فرمایا ایک سورت ہی بنا کر لے آئیں، لیکن لا نہیں سکتے۔ اور یہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اگر ہدایت لینا چاہتے ہو، اگر آخرت کی کامیابی لینا چاہتے ہو، تو فرمایا یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو صراط مستقیم ہے، جس کے لیے تم اللہ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا وہ قرآن سے آپ کو ملے گا۔ اس لیے بھائیو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ غور سے توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کو ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کو ہدایت کی کتاب سمجھ کر جو اللہ فرما رہے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرے بندہ، پھر ہی دنیا میں بھی کامیاب، پھر ہی آخرت میں بھی کامیاب۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں جا رہے تھے، قرآن کی آیتیں سنی اور پڑھنے والا پڑھ رہا تھا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ سورہ طور کی آیت میں پڑھ رہا تھا، جب اس آیت پر پہنچا ان عذاب ربک لواقع،
تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ جب اس آیت پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، بیمار ہو گئے، گر پڑے، گھر مسجد میں آئے، پھر بیمار ہو گئے، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے، پڑھ جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائیو، قرآن کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا قرآن ہم نے نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے، کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے، قرآن کو پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اس کی مثال شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ یوں دیتے ہیں، فرماتے ہیں ایک بندہ حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، اور کوئی بندہ بیمار ہے، وہ کہتے ہیں جی اس ڈاکٹر سے علاج کرانا تو صحت مند لوگوں کا کام ہے، میں تو بیمار ہوں۔ اب قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا، باقی دنیا کی ساری کتابیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں، ہر چیز ہم سمجھ لیتے ہیں اپنی زبان میں، اردو میں، انگلش میں، زبان قرآن کے تراجم ہو چکے ہیں۔ لہذا بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی اللہ ذوالجلال ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، تو قرآن کو غور سے پڑھو، اس کے مطابق ہم عمل کریں، ہمیں دنیا میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور لوگوں کو سر بلند کرتے ہیں، لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں، اور قرآن چھوڑنے کی وجہ سے لوگ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کو ہر روز چند آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح قرآن کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے حدیث کو بھی نازل فرمایا۔ آپ کہیں گے یہ کہاں ہے؟ سنیے قرآن اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا، آپ بار بار دہراتے، فرمایا میرے حبیب لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو مت ہلائیے، قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر قرآن کی تفسیر، قرآن کی شرح، قرآن کے معانی، قرآن کا مفہوم بیان کرنا بھی یہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن بھی نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تفسیر بھی، اس کے معنی بھی نازل فرمائے۔ اس لیے بھائیو، صحیح بخاری، صحیح مسلم کے تراجم ہماری زبان میں ہو چکے ہیں، لہذا قرآن کریم کی کچھ آیات اور احادیث پڑھیے، اور اس طرح پڑھیے اللہ نے میرے لیے یہ حکم بھیجے ہیں، یہ حکم اللہ نے میرے لیے بھیجے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں یہ مشرکین مکہ کے لیے تھے، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، جس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ حشر کے میدان میں
بھائی بھائی سے، باپ بیٹوں سے، اولاد والدین سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج تو دنیا میں محبتیں جگاتے ہیں نا، میں تیرا بھائی، میں تیرا فلاں۔ اللہ فرمایا وہ قیامت کا دن ہوگا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ فرمایا اس دن یہ مجرم خواہش کرے گا، یا اللہ مجھے چھوڑ دے، میرے بدلے میں میرے بھائی لے لے، میری بیوی لے لے، میرا سارا کنبہ قبیلہ، میرے دادے، میرے چاچے اور میری نانیاں، میرے نانے، اور یا اللہ سارا کنبہ قبیلہ لے لے، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اللہ روئے زمین کے سب لوگوں کو میرے بدلے میں لے لے، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ فرمایا کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کرے تو اور بھرے کوئی، اب تجھے جہنم میں جلنا ہے۔ اس روز کون کام آئے گا؟ بھائی بھی چلے گئے، ماں بھی چلی گئی، بیٹے بھی چلے گئے، بیوی بھی چلی گئی۔ فرمایا میرے امتیو اقرؤ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن آئیں گے، اللہ کے دربار میں کہیں گے، روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو شہوت سے اور کھانے سے روکا، اللہ میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا یا اللہ یہ راتوں کو مجھے پڑھتا تھا، نیند آئی ہوتی تھی لیکن یہ مجھے پڑھتا رہتا تھا۔ فرمایا ان دونوں کی شفاعت کو اللہ قبول کر لیں گے۔ اب قرآن، فرمایا القرآن حجۃ لک علیک، یہ قرآن قیامت کے دن تیری سفارش کرے گا، تیرے لیے دلیل ہوگا یا تیرے خلاف دلیل ہوگا۔ خلاف کن کا ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مومنوں کی شفاعت کریں گے، لیکن جن لوگوں نے قرآن کو نہ پڑھا نہ اس پر عمل کیا ان کی شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے یا اللہ یہ میری قوم، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہجر کیا تھا۔ ہجر کیا ہے؟ قرآن پر پہلی چیز ایمان نہ لانا، اور دوسری چیز اس کی تلاوت نہ کرنا، اور تیسری اس پر غور نہ کرنا، سوچ سمجھ کر نہ پڑھنا، جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل نہ کرنا، اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز نہ آنا، قرآن کی پرواہ نہیں کرنی۔ لیکن دوسری چیز بیہودہ ناول پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، فضول کام اور لغو کام کرتے ہیں، کھیل تماشے کرتے ہیں، رنگ راگ سنتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، اور میرے بھائیو آج اکثریت مسلمانوں کی قرآن سے غافل ہے، جس کی وجہ سے اللہ ذوالجلال ہم سے ناراض ہیں۔ بھائیو قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سوچ سمجھ کر توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ رب کریم غفور الرحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ جب تک دنیا میں رہیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم تیرے بندے دلوں میں نیک خواہشات لیے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی نیک خواہشات پوری فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے مقروض بندوں کے قرضے اتار دے۔ اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ یہ بھائی نے اپیل کی ہے کہ شریف صاحب کی بیٹی کے لیے دعا کریں۔
اللہ اسے شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ رب کریم غفور اور رحیم ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم زیادتیاں اور یہ مسلمان پریشان ہیں اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔